آیت نمبر 118 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے اہل ایمان اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور مدینہ شریف کے منافقین بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وہ رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں جہاں سچویشن ایسی تھی کہ کچھ صحابہ کرام ایمان لے آتے ہیں مگر ان کی ساری فیملی تو ایمان قبول نہیں کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کے بھائی، کزن اور باقی خاندان والے، یہاں تک کہ ان کے جو قریبی دوست ہوتے تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو مسلمان ابھی بھی ان کو جو ہے وہ اپنا بھائی سمجھتے تھے اور ان کے جذبات ان کے ساتھ مخلص تھے، تو اسی سادہ لوحی میں یہ کچھ سیکرٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیا کرتے تھے، جس سے بعد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جن کی فیملی مکہ میں تھی، تو جب مشرکین مکہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اشارتاً جو ہے نبی علیہ السلام کے ایک راز کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا، لیکن چونکہ وہ مخلص صحابی تھے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، ان کا یقین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب تو نبی علیہ السلام کو ہی کرنا ہے، تو ایک راز ان کو بتا دینے میں کم سے کم ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ سیف ہو جائے گی، لیکن بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی سے نبی علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے صحابی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، تو گویا کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے جو ہے اس معاملے میں محتاط ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں الفاظ کا انتخاب بہت خوبصورت کیا گیا ہے، قریبی دوستی کے لیے لفظ بتانا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بطن سے ہے، بطن پیٹ کو کہا جاتا ہے، انڈر گارمنٹس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کے اندر تصور یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی جسم کے بہت نزدیک ہوتی ہیں، تو اس طرح کی قریبی دوستی کے آپ کسی کے اتنے قریب ہو جائیں کہ اپنے سارے راز اس کو بتا دیں، یہاں پہ اس طرح کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر دوسرا لفظ یہاں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لا یعلونکم، کہ وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ یعلون کا لفظ جو ہے یہ الا سے ہے، اور الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سست رفتار کر دینا، کسی چیز کو روک دینا، کسی چیز کو سٹور میں رکھ دینا کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ظاہری بات ہے اب جس چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب ہے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکے گی، اور یہی لفظ شریعت میں جو ہے ایلا تب کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا اور اپنا بستر اس سے الگ کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی فیلنگز کو اس عورت سے جو ہے وہ روک لیا ہے، اور اس سے اس کا مقصد جو ہے وہ رشتہ ختم کرنے کا ہے، تو اس کو بھی ایلا کہا جاتا ہے۔ اور سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے فضل والے ہیں وہ قسمیں نہ کھائیں، اور کس قسم کے کھانے سے یہاں بھی منع کیا گیا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سپورٹ کیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا تھا، تو آپ نے جذبات میں آ کے کہا تھا کہ آئندہ میں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا کہ آپ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ آپ اپنے فضل کو روک لیں گے، وہاں پہ بھی کسی چیز کو روکنے کے لیے، یعنی اپنی ایبلٹی، اپنی صلاحیت کو روکنے کے لیے یا تلی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ لہٰذا اس لفظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی سستی نہیں دکھائیں گے، کبھی بھی اپنی صلاحیت کو نہیں روکیں گے، کس چیز سے نہیں روکیں گے؟ خبال سے، اور خبال کہا جاتا ہے فساد الاعضاء، یعنی کہ جب انسان کے ہاتھ بازو کام کرنا چھوڑ دیں اور انسان معذور ہو جائے تو اس کو خبال کہا جاتا ہے، جب انسانی پٹھے جو ہیں وہ کچھ محسوس کرنا چھوڑ دیں، بے جان ہو جائیں، اس کیفیت کو بھی جو ہے وہ خبال کہا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ سارے جو تمہارے دشمن ہیں وہ کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کریں گے اور اس بات میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ تمہیں کسی طریقے سے بھی ناکارہ بنا دیں، بے بس بنا دیں، تاکہ تم اپنا ڈیفنس نہ کر سکو، اپنا دفاع نہ کر سکو۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ود کا لفظ آتا ہے، اور ود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑی شدت کے ساتھ جانا، تو ان کی شدید تمنا ہے۔ کس چیز کی تمنا ہے؟ انت تم کا لفظ آیا ہے، اور انت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تیر کمان، کہ ایک تیر کمان میں ایک سراغ ہوتا ہے جس کے اوپر تیر کو رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف سے اس کی تاند کو جو ہے وہ ٹائٹ کیا جاتا ہے، جس کو ہم بائل بھی کہتے ہیں، لہذا جب اس تاند کو خوب کھینچا جاتا ہے اور اسے ایک آواز سی بھی آتی ہے، اس کو اتنا شدت کے ساتھ کھینچا جائے کہ اگر مزید اس کو کھینچا جائے تو اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے،
تو اس شدید کھینچنے میں جو تناؤ ہوتا ہے اور اس تناؤ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک درد کی، ایک تکلیف کی، ایک کھنچاؤ کی، اس کو بھی جو ہے وہ عنت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی سے وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو پہلے وقتوں میں ایکس رے نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہڈیوں کو جو ہے وہ اندازے کے ساتھ جوڑ کے لکڑی باندھی جاتی تھی۔ اگر ہڈی صحیح جگہ پہ نہیں جڑتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط جگہ پہ جا کے ٹکرا رہی ہوتی ہے اور اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ سارا وزن جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ ایکسٹریم پین کا ہونا، شدید تکلیف کا ہونا، اور وہ چیز جو آپ کو مسلسل درد دے رہی ہو اور اس کے اندر مسلسل کھنچاؤ ہو، تو اس درد کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شدید تمنا ہے کہ تمہیں اس طرح کی تکلیفیں، اس طرح کی اذیتیں، جسے تمہیں شدید قسم کا پین ہو، یہ تمہیں ملتی رہیں۔ یہی لفظ آتا ہے سورہ توبہ کی خوبصورت ترین آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ نبی علیہ السلام پہ یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، انہیں یہ بات بہت مشکل لگتی ہے اگر ان کے کسی امتی کو کسی قسم کا کوئی درد ہو رہا ہو، کوئی تکلیف ہو رہی ہو، مسلسل کوئی اس کو پین ہو رہا ہو، تو یہ تکلیف نبی علیہ السلام کو محسوس ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ لفظ عنتم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس لفظ سے ہمیں خاص طرح کا پیار بھی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن جو ہے وہ تمہارے بارے میں اتنے شدید قسم کے جذبات رکھتا ہے تو تم نے اس کو پہچاننا کیسے ہے؟ تو پھر کہا گیا کہ یہ بغض اور یہ نفرت جو ہے وہ ان کے منہ سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اب یہاں پہ عربی زبان میں جو ہے وہ منہ کے لیے لسان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور فم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لسان جو ہے وہ زبان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو اپنے الفاظ کو بڑے محتاط ہو کر چنتا ہے اور مخصوص انداز میں استعمال کرتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے الفاظ میں بڑا شارپ بھی ہوتا ہے، چلاک بھی ہوتا ہے اور چلاکی سے الفاظ کو استعمال کرتا ہو۔ اس لیے قرآن پاک میں جو ہے وہ السنہ کے ساتھ جو ہے وہ حدید کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی دھار جو ہے وہ چھری کی دھار کی طرح ہوتی ہے، جبکہ عربی زبان میں جو فم کا لفظ ہوتا ہے یہ منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم سانس کو لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، جیسے کہ ہماری اردو زبان کا لفظ افواہ جو ہے وہ بھی فم ہی سے ہے۔ تو عموماً تاثر ملتا ہے ایسے لوگ جو کہ بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں، بے ساختہ بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ لفظ جو ہے وہ افواہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ السنہ کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ افاہیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے بڑے خیر خواہ لگتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر بہت بغض ہوتا ہے، بہت نفرت اور بہت حسد بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی ان کے منہ سے اچانک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں یا ان کے فیس ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید یہ آپ کے مخلص نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بڑا الرٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کچھ باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص اگر ہم اس کو اس ماحول میں دیکھیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمان اس وقت چاروں طرف سے دشمن کے گھیراؤ میں تھے، باہر کے دشمن بھی تھے، اندر کے دشمن بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو کہ آپ علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے تھے۔ لہٰذا اچانک ان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی تھی کہ جب مسلمان کہتے تھے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے تو وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں، ہمیں تو مذاق کیا ہے، لہٰذا وہ اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، الرٹ ہو جاؤ، غور سے دیکھو کہ یہ تمہارے آس پاس کون لوگ ہیں، وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں، اور اچانک ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں انہیں نظر انداز مت کرو، یہ ان کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے جو کہ وہ بظاہر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے دشمنوں کے معاملے میں جو ہے وہ انسان کو ذرا ہوش باش رہنا چاہیے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ ہم تمہارے سامنے اپنے آیات کو بیان کرتے ہیں، تو یہاں پہ اہل علم فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد یہ ساری علامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اندر کا بغض جو ہے وہ کبھی ان کے منہ سے، کبھی ان کے چہروں کے ایکسپریشن سے، ان کی مختلف قسم کی عادات سے جو ہے وہ تمہارے سامنے لاتے رہیں گے، تو تم غافل مت ہو جانا کہ تم کہیں دھیان ہی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اشاروں سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی آگے تمہاری اپنی عقل کا کام ہے کہ تم کس طریقے سے ان آیات کے اوپر غور کرتے ہو اور اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہو۔ پھر آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تو تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن جان لو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، حالانکہ تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبا
فرماتے ہیں قل نبی علیہ السلام فرما دیجئے موتوا بغیظکم کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ کو سن کے انسان کے ذہن میں یہ تاثر آ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی تعصب پسندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے کیوں منع کر رہے ہیں کہ دوستی نہیں رکھی، ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا۔ تو مسلمان تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو کہ ساری دنیا کے لیے معروف کا حکم دے گا، اور نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، تو اگر ہم ان لوگوں سے تعلقات نہیں رکھیں گے، محبت نہیں کریں گے تو ہم ان کو دین کی طرف کیسے لے کر آئیں گے؟ تو بظاہر یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں شیطان کی طرف سے یا کسی بھی وجہ سے آ سکتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا اور مدارات رکھنا یہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، تو وہ تو نصیحت کے معاملے میں، دین کی دعوت کے معاملے ہیں۔ یہاں پہ صرف رازدان بنانے کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تم تو ان کے دین کو مانتے ہو، ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہو، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے نبی تو ہمارے نبی ہیں اور ان کی کتابیں تو ہماری کتابیں ہیں۔ ہمارا ایمان تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام انبیاء کو نہ مان لیں اور تمام آسمانی کتابوں کو نہ مان لیں۔ لیکن یہاں پہ جو منع کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ نہ وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں، نہ وہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے اپنے جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ جو ان کی نفرت، ان کا غصہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ انامل جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں کو کہا جاتا ہے، اور یہ کتنی نرم جگہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اگر ذرا سی بھی چوٹ لگ جائے تو بہت شدت سے اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اور غیظ جو ہوتا ہے وہ غضب سے بڑھ کر کا غصہ ہوتا ہے، کہ جو کہ اندر کسی شدید جذبے کی وجہ سے آتا ہے، کسی آگ، کسی حرارت کی وجہ سے انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ غیظ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اتنا شدید ان کے اندر غصہ ہے اور حرارت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی انگلیوں کو جو ہے وہ چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ جو کہ 120 ہے اس میں فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بہت بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئۃ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کے مکر، ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کہ بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جو میری خوشیوں سے جلتا ہے اور میرے غموں کے اوپر خوش ہوتا ہے، تو کیا میں اسے دوستی کرنا پسند کروں گی؟ اب یہ ہم دنیا میں تو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، حالانکہ ہم یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن یہاں بھی ان کی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یقیناً بات ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو ایسا انسان جو کہ آپ کی خوشیوں سے جلتا ہو اور آپ کے غموں پہ خوش ہوتا ہو، تو اس لیے کہا کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ دوری بہتر ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑا اہم سوال یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ہمارے لیے اتنی نفرت، اتنا غصہ ہے، اور پھر وہ ہمارے خلاف اسکیمنگ بھی کر رہا ہے، تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم کیسے بچیں گے اور کب تک بچیں گے، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، میرے گھر کے ساتھ کیا کرے گا، مجھے مالی نقصان دے دے گا، وغیرہ وغیرہ سو خیالات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اس کے ساتھ لڑوں گا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کی چالوں سے اور کسی کی نفرت سے بچنا ہے تو تمہارے پاس صرف دو چیزیں ہیں، ایک فرمایا کہ تم نے صبر کرنا ہے اور دوسرا فرمایا کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ دو فارمولے جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی کی اسکیمنگ سے، کسی کی سازش سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک یہ کہ فوراً ریئیکشن نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے کہ وہ اپنی چال چل رہا ہے اور اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تقوی، تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ تمہارے دشمنوں سے خود بخود نمٹ لے گا۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے ابن عباس طرح انہوں سے فرمائی تھی کہ اے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر ساری دنیا مل کے بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کے بھی تمہیں نفع دینا چاہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا ہمیں جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوں گے کہ کوئی ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، بلکہ اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کے خلاف کیا کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پہ ہمیں بھی ایسا صبر، ایسی ہمت اور ایسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صبر کو بار بار ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ وہ صبر نہیں ہے کہ آپ سہتے رہیں، آپ مظلوم بن جائیں اور آپ نیک پروین بن جائیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات اور سچویشن کو جو ہے وہ فیس کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔